بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کتنا سکون حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں یہ تمام باتیں پیش کروں گا قرآن حدیث کی روشنی میں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، صرف فضولیات جانتے ہیں اور لوگوں میں پیسہ بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن صرف ان کا مقصد ہوتا ہے دکھلاوا، اور جبکہ ان کا کوئی معاوضہ ان کے لیے نہیں ملتا، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جبکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا سب سے بڑا معاوضہ تو یہ ہوگا کہ ایک سکون ملے گا، ایک اچھا فیل حاصل کرے گا۔ دوسری بات، اللہ کے یہاں اس کے لیے انعامات ہیں، اور دکھلاوے کے نقصانات کیا کیا ہیں اس کے بارے میں مکمل عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہوئے ہیں کہ حد نہیں ہے۔ یعنی ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ لوگ پیسے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ایسی ہے، آدمی ادھر کماتا ہے ادھر خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بھی راستے لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ حالانکہ خرچ کرنا کوئی برا نہیں ہے، صرف دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا اور اپنی صرف ایک تکبر کے اعتبار سے، تکبر کی حیثیت سے خرچ کرنا، تو یہ تمام چیزیں عذاب اور یعنی گناہ کے سبب بنتی ہیں۔ تو خرچ کس طریقے سے کیا جائے، خرچ کرنے کی کون کون سی جگہ ہوتی ہیں، اور جہاں پر خرچ کیا جائے، کہاں پر خرچ کرنے سے سکون ملتا ہے، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ تو پیسہ، مال، دولت جو بھی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ میں آپ کو قرآن کریم کی کچھ آیتیں سناتا ہوں۔ قرآن کریم میں ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب، یعنی کتاب سے مراد قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر، تو غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کو جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، بے شک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جو یہی لوگ جو اس راستے پر، صحیح راستے پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ مطلب فلاح کا مطلب ہے کامیابی کو پہنچنے والے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو فوائد بیان کرتا ہوں۔ اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں، متوجہ ہونا۔ راستہ بتانے والی ہے یعنی خدا تعالیٰ کی، خدا سے ڈرنا۔ سب سے پہلے ہمیں یقین پیدا کرنا ہے کہ اللہ سے ہمیں ڈر پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت اثر کرنے والی ہیں جبکہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو۔ اب ایک بات بتائیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو، تو اس کو تو یہ تمام چیزیں بیکار ہے اس کے سامنے پیش کرنا۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کے بعد ان تمام چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو، جس میں دیکھنے کا ذریعہ یعنی آنکھ ہی نہ ہو، وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو، وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ تو نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب و شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے کہ اس کے جو رکوع سجود ہیں، جو رکوع سجدے ہوتے ہیں، ان کو اچھی طریقے سے قائم کرو، اور نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے نماز پڑھو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، بالکل سکون کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ بس بھائی ہم نمازی کے تھوڑا سا جو بھی اللہ نے حکم دیا بس اس کی تھوڑا
یوں کر لیتے ہیں گڑمڑ کر کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کو حاضر ناظر کر کے نماز پڑھو، تو ہم یعنی پورے متوجہ ہو کر نماز پڑھیں، خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو شخص 5 وقت کی نماز اپنے 5 وقت کی پابندی سے پڑھے گا، اب اس کے ٹائم پر پڑھے گا، تو وہ اس کا ٹائم ہے اس کی قدر کر رہا ہے، سمجھ رہے ہو، تو اس کی قدر کر رہا ہے، تو اس کے اوقات کی حفاظت رکھتا ہے۔ اور وضو کا رکوع سجود، سمجھ رہے ہو، اور وضو کا رکوع سجود کا اچھی طرح ادا کرنا، وضو کا رکوع سجود اچھی طرح ادا کرنا، تو فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ تو اس وقت میں خاص طور سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کامیابی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، ظاہر سی بات ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہت کامیابی کو لیے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی کا بہترین بن جائے، سمجھ رہے ہو، جن سے دنیاوی زندگی بہترین بن جائے، اور بقا اور غنا اور عزت ہیں، اور آخری فلاح 4 چیزیں ہیں۔ وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، تونگری جس میں فقر کا شبہ نہ ہو، اور وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطلق بولا تو اس میں دین اور دنیا دونوں کی فلاح آ گئی، سمجھ رہے ہو۔ تو ہمیں دنیا میں کامیاب نہیں ہونا بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور ہیں، میں ان کو اور پڑھتا ہوں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سارا کمال اسی میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، لیکن اصل کمال کیا ہے؟ اصل کمال یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، سمجھ رہے ہو، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، اس اللہ کی کتابوں پر، اور والنبیین اور سب پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، یعنی اور اللہ کی محبت میں مال دیتا ہو اپنے رشتہ داروں اور یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، لاچاری جو واقع میں جو ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے والا ہو، تو لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، قیدیوں کو، غلاموں کی گردن چھڑانے میں خرچ کرتا ہو، یعنی جو لوگ پریشان ہیں، جو واقع میں ایک مانگنے کے لائق ہوتے ہیں، جو واقع میں محتاج ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے اوپر مال خرچ کرنا، تو یہ تمام کے تمام اللہ کے راستے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے یہی تو ہوتے ہیں بھائی، اللہ کے راستے یہی نہیں ہے کہ مسجد میں خرچ کرنا، تو اللہ کے راستے یہ بھی ہیں کہ یتیم، غریب، مسکین، جن کو واقع میں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کے اوپر جو خرچ کرنا، ان کے مقاصد کو حل کرنا، تو یہ اللہ کا راستہ ہی ہوتا ہے۔ تو اصل کمالات یہی چیزیں ہیں۔ آیت شریفہ میں ان کی بعد اور صفات کا ذکر فرما کر ارشاد ہے کہ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے اور نصارہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، اور بھی متعدد حضرات سے اس قسم کا مضمون نقل کیا گیا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ پر رد ہے کہ جب انہوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے یعنی بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو قبلہ قرار دینے پر اعتراض کیا، تو حق تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، نیکی اللہ کی اطاعت میں ہے، بعد اس کی اطاعت کے مشرق اور مغرب کی توجہ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، سمجھ رہے ہو۔ بغیر اس کی اطاعت کے مشرق اور مغرب کی توجہ کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ کی محبت میں مال دیتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کریں، سمجھ رہے ہو۔ صرف مال جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، نیت ہماری بالکل درست ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، ریا کی نیت نہ ہو، بلکہ اللہ کی خوشنودی، اللہ خوش ہو جائے اس نیت سے ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اور ایسی جگہ خرچ کرنا، بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسجد، مدرسہ، مکتب، یعنی جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں تو خرچ کرتے نہیں ہیں بلکہ رنڈی بازیوں پر خرچ کرتے ہیں،
آج کل ہمارا معاشرہ دیکھ لیجئے، ناچ گانوں پر اتنے پیسے پھینک دیتے ہیں کہ بس یعنی یہ سمجھو کہ دنیا کے اندر وہ اپنے لیے کیا ہے، ایک خرابی پیدا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو، اور پھر وہی خرابی ان کو آخرت میں پریشان کرے گی۔ اگر یہی پیسہ جس کو آپ ناچ گانے والوں کے اوپر پھینک رہے ہو، اگر یہی پیسہ آپ کسی اچھی جگہ خرچ کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے، کسی مدرسے میں، مکتب میں، یا جو بھی اللہ کے اور بھی کیا نام ہے چیزیں ہوتی ہیں، شعبہ جات ہوتے ہیں، تو ان میں خرچ کریں تو کتنا فائدہ ہوگا بتائیے۔ تو اس کا آپ کو معاوضہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ تو بدلہ اس کا یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب ہم کہیں خرچ کریں گے تو خرچ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم کسی غریب پر خرچ کریں گے تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، سمجھ رہے ہو۔ تو اگر ہم کسی غریب پر خرچ کریں گے تو ہمارے لیے دعا کرے گا تو اللہ راضی ہو جائے، تو یہی تو مقصد ہوتا ہے۔ اب ناچنے گانے والوں کے اوپر ہم پیسہ پھینکتے ہیں، گڈی کی گڈیاں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں، تو سمجھو کہ اللہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خرچ کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب سے برا کام کر رہے ہو۔ ناچنے گانے والوں کو اکثر میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پر بڑے بڑے اسٹیٹوں پر ناچ گانے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹا سا تھا، میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، تو میں اکثر بیشتر ناچ گانے جو ہوتے تھے جگہ جگہ، وہاں پروگرام تو کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا، کیونکہ ہم اس وقت دین کی اتنی بڑی نالج نہیں تھی، اور یہ تمام چیزیں بس بچپنا تھا، ایک ہی سمجھ لیجئے، انسمجھی تھی، سمجھ رہے ہو۔ تو اس وقت میں اکثر میں لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو رنڈیاں ہوتی ناچنے والی، تو ان کے اوپر پیسہ بہت پھینکتے تھے، اور وہی لوگ جو اس کام کو کرتے ہیں، پیسہ وہاں پھینکتے ہیں، وہ مسجد مدرسوں نام ہی نہیں لیتے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھوکا غریب گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ان کو دینے کی ان کو کیا نام ہے ہدایت نہیں ہے، ان کو نہیں دے سکتے، بلکہ ان کے اوپر وہ پیسہ پھینک رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ کم سے کم شرم کرنی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ایسے لوگوں پر خرچ کریں جن لوگوں کے منہ سے فوراً دعا نکلے اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ رنڈیوں کے منہ سے کیا دعا نکلے گی، جو اسٹیجوں پر رات دن اپنی بے شرمی کو دکھاتے ہیں، ان کے اوپر پیسہ پھینکنا بلکہ تمہارے لیے وبال عذاب والی وبال جان بن رہا ہے۔ تو ان چیزوں پر خرچ کرنا بالکل شوبہ نہیں دیتا۔ اللہ کے یہاں آپ کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے انعام کا وعدہ اس وقت ہے جب آپ کسی کا دل خوش کریں گے، آپ کسی کی حاجت کو پورا کریں گے، جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ راضی ہوتا ہے وہاں خرچ کریں گے، تو انعام کا وعدہ وہاں پر ہوتا ہے۔ بہرحال، تو اللہ کی محبت میں مال دینے کا مطلب یہی ہے، ان چیزوں میں اللہ جل شانہ کی محبت اور خوشنودی کی وجہ سے خرچ کرے، نام و نمود اور اپنی شہرت عزت کی وجہ سے خرچ نہ کرے، سمجھ رہے ہو۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ بھائی میں نے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے سارے، میں نے پیسے خرچ کر دیا تاکہ یہ بھی دیکھے وہ بھی دیکھے، دیکھو میں نے کتنے سارے پیسے خرچ کریے۔ تو اس ارادے سے خرچ کرنا نیکی برباد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ اپنا مال بھی خرچ کیا اور اللہ جل شانہ کے یہاں بجائے ثواب کے گناہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حق تعالی شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، سمجھ رہے ہو، کہ کتنا خرچ کیا ہے یہ نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف کہ اس کی نیت کیا ہے، نہیں سمجھے، تو وہ تو دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ، ہم دل کے کیا ارادہ کر رہے ہیں، تو اس کی نیت کیا ہے، اور یہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، کس ارادے سے خرچ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ مال کی طرف اللہ کو نظر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو اتنے مالدار ہیں کہ اللہ کی طرح تو کوئی مالدار ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ بھائی دنیا اللہ کا محتاج ہے نا، اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اس کے پاس کمی کس چیز کی ہوگی، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ تو اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ایک آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، یہ بندہ میرے لیے کام کرتا ہے، یعنی میری خوشنودی حاصل کرتا ہے، یا غیروں کو یہ اپنے پیچھے تابع کرتا ہے اور غیروں کو خوش کرتا ہے، یا مجھے خوش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیت اور دل کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ بتائیے، یعنی مطلب یہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک، اور شرک کرنا اللہ کو سب سے زیادہ اس سے نفرت ہے۔ جو بندہ شرک کرتا ہے سب سے زیادہ اللہ اس سے چڑھتا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے معاف نہیں کیا جائے گا، بات سمجھے۔ تو یہ شرک اصغر ہے۔ بھائی آج کل لڑائی کس چیز پہ ہے؟
ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا یقین مضبوط نہیں ہے۔ تو صرف ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ صرف اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ اکیلی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ شرک ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہے کوئی اور بھی ہے، جیسا آج کل کہتے ہیں یہ بھگوان ہمارا، یہ شری رام ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہی تو ہے۔ تو شرک جو شرک کر رہا ہے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے۔ تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم پر بہت زیادہ خوف ہے کہ شرک اصغر کا، یعنی تم چھوٹے شرک تو نہیں کر رہے ہو۔ اب بتائیے مال جب ہم دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب شرک اصغر کر رہے ہیں، چھوٹا شرک کر رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ تو شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے بھائی۔ تو احادیث میں بہت کثرت سے دکھاوے کے لیے خرچ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے، جو آئندہ آئے انشاءاللہ۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہے کہ آیت شریفہ میں اللہ کی محبت میں دینا مراد ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو بعض علماء نے خرچ کرنے کی محبت کا ترجمہ کیا ہے، یعنی جو خرچ کیا ہے اس پر مسرور ہو یا نہ ہو، اس وقت تو خرچ کر دیا، پھر اس پر قلق ہو رہا ہے، میں نے کیوں خرچ کر دیا، کیسی بیوقوفی ہوئی، روپیہ کم ہو گیا وغیرہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں نے فلاں جگہ اتنے پیسے خرچ کر دیے، کیا فائدہ، مجھ سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، آخرت میں خام کا میرا اپنے لیے کیا ہے، خام کا ایک وہاں پر غصے کا پیڑ لگا دیا، گناہ کا پیڑ لگا دیا، عذاب کا پیڑ لگا دیا۔ تو بھائی اچھا پیڑ لگائیے، اللہ کے یہاں اپنے درجات بلند کیجئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کریں۔ تو اکثر علماء نے مال کی محبت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یعنی باوجود مال کی محبت کا کیا باوجود مال کی محبت کے ان مواقع میں خرچ سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مال خرچ کرے تو اس وقت تیرا دل تیری اپنی ضرورتیں جتائے، اپنی حاجت کا ڈر دل میں پیدا ہو، عمر ابھی بہت باقی ہے۔ تو خرچ اسی وقت کیا جاتا ہے جب کہ ہم کیا ہے اپنے گھر میں خرچ کریں، بچوں پر خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہو؟ اس سے بہتر آپ جوا کھیل رہے ہیں وہاں پر خرچ کر رہے ہیں، اور ایسی رنڈی بازیوں میں خرچ کر رہے ہیں وہاں پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ ایسی جگہ خرچ کریں، اپنے بچوں پر خرچ کریں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ آپ مسجد میں خرچ کریں، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ اور اس طریقے سے غریب فقیر لوگوں، مساکین وغیرہ ان لوگوں پر خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ راستے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ خرچ کریں، دکھلاوے کی نیت بالکل نہ ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم شرک اصغر میں شریک ہو رہے ہو۔ تو شرک اصغر نہ کریں، یہ چھوٹا ہی شرک مانا جاتا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ وہ خرچ کر رہا ہے صرف تاکہ میری بڑائی ہو، میں ایسا ہوں، میں نے اتنا روپے خرچ کیا، لوگ مجھ سے یہ کہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کیا جائے، تو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ جب اپنے سے مایوسی ہو گئی اور اپنے ضرورت اور حاجت کا ڈر نہ ہو تو ان تمام چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔